محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين كرشي المكي المدني الحاشمي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، تبارك الله تعالى في كتابه المحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا گو خالق اکبر آپ کا اس فرش علا پہ آنا عبادت میں شمار الہی امین. اور آپ کے مرحومین کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے. الہی امین. جو آپ میں بیمار ہے، بیماری کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائی کاملہ عجلہ فرمائے. الہی امین. جو بے اولاد ہے، جن لوگوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا ہے، خالق اکبر ان کی گودی میں آباد فرمائے. الہی امین. اور مومنین جو شرعی حاجات رکھتے ہیں، ابھی بھائی ہیں، اللہ ان کو وسیع کر عطا کرے کہ جہاں ذکر امام مظلوم کربلا ہو. الہی امین. خالق اکبر محمد و آل محمد کے صدقہ میں ذاکر غلام عباس بھائی، شوکت صاحب، خالق اکبر ان کی توفیقات میں دل دکھی رات چکھی ترقی عطا فرمائے. الہی امین. اور ان کے گھر میں عزت میں برکت عطا فرمائے. الہی امین. بچوں کے ساتھ سلامت رہیں. بانیان اشرا محرم الحرام ان کی توفیقات میں دل دکھی رات چکھی ترقی عطا فرمائے. الہی امین. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حسینیہ. زندہ باد. حسینیہ. زندہ باد. یزیدیہ. مرد آباد. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، صاحبان علم، اہل علم تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں خیر و برکت عطا فرمائے. الہی. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. میں آپ کے سامنے گزارشات کرتے ہوئے، ابھی میری 9ویں تقریر ہے، میں آپ کو آج زیادہ تکلیف نہیں دوں گا. مجھے پتہ ہے، احساس ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ بس چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں.
پیغام فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ نے کہا میں حق ہوں، میرا رسول حق ہے، قرآن حق ہے، موت حق ہے، میزان حق ہے، صراط حق ہے، یعنی تمام چیزیں حق ہیں۔ لیکن پیغمبر نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اللہ حق ہے۔ بس آپ آرام سے سنیے گا، میں آپ کو نہیں پریشان کرنا چاہ رہا۔ یعنی اللہ حق ہے، اللہ ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، لیکن اللہ کی ولایت ذاتی ہے، محمد و آل محمد کی ولایت صفاتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی اللہ ذاتی صفات کا مالک ہے۔ اللہ کریم بھی ہے۔ کریم ہونا اللہ کی صفات ہے۔ اللہ نے کریم اور لوگوں کو بھی کہا ہے۔ بسم اللہ جی، یعنی مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 3 قسم کے لوگ خلق فرمائے، ایک ہوتا ہے کریم، دوسرا ہوتا ہے بخیل، تیسرا ہوتا ہے لعین۔ کریم، بخیل، لعین، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یعنی کریم، بخیل، لعین، نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ کو کریم بنایا، کچھ کو بخیل بنایا، کچھ کو لعین بنایا۔ پوچھا کہ اب مولا بتائیں کریم کون ہے، لعین کون ہے، بخیل کون ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی کریم کون ہے، کریم کا معنی کیا ہے، بخیل کا معنی کیا ہے، لعین کا معنی کیا ہے؟ میرے مولا نے اور آپ کے امام نے زبان کو حرکت دے کے کہا بخیل اسے کہتے ہیں جو خود کھاتا ہے دوسرے کو کچھ نہیں دیتا۔ یعنی بخیل آسان کرتا ہوں، کنجوس خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا۔ لعین پوچھا گیا مولا بتائیں لعین کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا لعین اسے کہتے ہیں جو نہ خود کھائے نہ کسی کو دے، یعنی نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے۔ پوچھا گیا مولا بتائیں کریم کسے کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے امام نے ارشاد فرمایا کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسرے کو عطا کرے۔ یعنی کریم، لعین، بخیل، لعین جو نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے، بخیل یعنی کنجوس جو خود کھائے دوسرے کو نہ کھلائے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو نہ خود نہ کھائے دوسرے کو عطا کرے۔ اللہ کریم ہے، خود نہیں کھاتا دوسرے کو عطا کرتا ہے۔ یہی صفت اللہ نے محمد و آل محمد کو عطا کی۔ آل محمد بھی کریم ہے۔ دروازے پر کوئی یتیم بن کے آیا، کوئی مسکین بن کے آیا، کوئی اسیر بن کے آیا، بس سوالی نے سوال کیا، روٹیاں لے کر دروازے پر آ گئے، خود نہ کھایا یہ ہاتھ کسی کمینے کے مختار
یعنی خود نہ کھائے دوسرے کو کھلائے، یہ کریم ہے اہل بیت جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو عطا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اتنے کریم ہیں۔ آپ امام بارگاہ کے باہر عام بندے تھے، میرے ساتھ یعنی امام بارگاہ کے باہر عام تھے، دروازہ قیاس کیا، عزادار بن گئے، عزادار بن گئے۔ یعنی آپ ملک صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، انجینئر تھے، معاف کرنا انجینئر تھے، جو بھی تھے دروازے کے باہر تھے، لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کیا، حسین سے ملایا، حسین نے پھر تجھے عام بندہ نہیں چھوڑا بلکہ عزادار حسین بنا۔ صلوات محمد والے روٹی گھروں میں نہیں کھاتے ہیں، لیکن حسین مولا کے دروازے پر جو ملا وہ لنگر، میں کہتا ہوں میں گیا ہوں، یعنی امام حسین نے دو ہی وہ چیزیں باقی ہیں۔ جتنا بھی بڑا عالم ہو وہ منبر پر آ کے کہتا ہے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، یعنی جتنا بڑا عالم ہو لیکن منبر پر آ کر اقرار کرتا ہے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ حسین مولا نے دو ہی تو چیزیں بانٹی ہیں، یا علم بانٹا ہے یا رزق بانٹا ہے۔ کتنا امیر ہو، کروڑ پتی ہو، یعنی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لیکن وہ بھی حسین کے دروازے پر چوری پہنا کے بنا ہے۔ مولا کو سلامت رکھے، مولا کو سلامت رکھے۔ مولا کو سلامت رکھے۔ حضرت حر 10 محرم کی صبح تک وہ حر تھے، سمجھا رہی ہے؟ وہ حر تھے، لیکن جب حسین کے دروازے پر 10 محرم جب آئے، آ کر کہا حسین مولا سے مولا میں بڑا گنہگار ہوں، امام نے کہا میں بڑا کریم ہوں۔ یعنی مولا نے کہا اگر تو گنہگار ہے تو حسین بڑا کریم ہے۔ یعنی وہ حر پہلے حر تھے، لیکن نکاح ہجری کے بعد حضرت حسین نے اسے حر نہیں رہنے دیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کیا، حضرت حر بنا دیا۔ زمین کربلا، خاک کربلا 61 ہجری سے پہلے خاک تھی۔ کیا بات، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی 61 ہجری سے پہلے وہ خاک تھی، لیکن 61 ہجری کے بعد اس زمین کربلا نے، خاک کربلا نے اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کیا۔ جب حسین سے وابستہ کیا، حسین مولا نے اسے خاک نہیں رہنے دیا بلکہ خاک شفا بنا دیا۔ ماشاءاللہ، درود بھیجو محمد والے محمد والے محمد۔ یعنی حسین مولا سے جب وابستہ ہو گئے، آپ کی عظمت ہے میرے بھائی، آپ جو بیٹھے ہیں نا، مقام ہے آپ کا جو مولوی نہیں بتاتا۔ تاریخ میں نے پڑھا کہ جب عزادار دنیا سے جاتا ہے، ماتمی دنیا سے جاتا ہے، جب جس رات اس قبر میں، اپنی قبر میں جاتا ہے، جو پہلی رات ہوتی ہے، اللہ 40 قبروں سے عذاب قبر کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی مومن جب دنیا سے جاتا ہے 40 قبروں سے عذاب قبر کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
وہ پوچھتے ہیں آپس میں کیا بات ہے آج ہم سے عذاب نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے آج حسین کا عذاب ہے۔ مولا کو سلامت رکھے۔ یہ حسین کا عزادار، اس کی برکت، حسین کا زوار جب گھر سے نکلتے ہیں، جو ظاہر بیٹھے ہیں، جب ظاہر گھر سے نکلتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت کو پڑھا، 4000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، گھر سے چلا 4000 فرشتے اس کے ارد گرد حفاظت کے لیے ذریعے حسین پر 4000 فرشتہ استقبال کے لیے کھڑا ہے، یعنی 4000 فرشتہ حسین کے دروازے پر عزادار مومن سوار کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ کیا کہنے سوار کے حسین مولا خود شکریہ ادا کرتا ہے۔ جی حسین کے مولا کی سوار کی عظمت مقام میرے عزیز، جہاں مولا کا گنبد ہے جو سوار بیٹھے ہیں، جہاں امام کی ذریعہ مبارک ہے، اس گنبد کے ارد گرد میں نے اپنی آنکھوں سے روایت کو پڑھا کہ اس کے ارد گرد کئی ہزار انبیاء کا گھر تھا۔ جہاں حسین مولا کی قبر مبارک ہے وہاں کئی ہزار انبیاء کا گھر تھا۔ حسین مولا کی قبر اپنی ملکیت میں ہے۔ جی جب زوال چلتا ہے واپس آتا ہے، اللہ اور حسین کے صدقے میں اللہ 4000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، میرے حسین کا زوال واپس جا رہا ہے۔ سمجھا جی؟ ماشاءاللہ، یعنی یہ عظمت ہے مومن کی، یہ عظمت ہے زوال کی۔ مولا آپ کو کربلا کی زمین پہ لے جائے، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم غم حسین نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہی ماتم نہیں کرتے۔ یہ لوگ کیا سمجھیں گے چاہے رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ بس آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا، ایک جملہ مصائب کا سنیں، میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ آج 7 محرم گزری ہے نا، میں نے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا، پانی تو 4 محرم پر ہی بند ہو گیا تھا۔ ہاتھ کھول کے بیٹھے میرے بھائی، ہاتھ کھولے، رونا نہ آئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے، کیونکہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، مومن کے دل میں ہی قبر حسین ہے۔ آجرکم اللہ اپنے ذہن کو یاد کریں، ذرا آج کربلا میں اپنے ذہنوں کو لے کے جائیں، کئی بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، آپ نے ہائے کہی ہے نا ابھی بھائی سوائے ہمیں مظلوم کربلا کا سلسلہ ملا ہوئے، یہ آزادان مولا آپ کے بیٹھے ہیں نا، آگے اپنا بھروسہ قبول کرو، حجت خدا اپنے ذات کا بھروسہ قبول کرنا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ 4 محرم کو ہی پانی بند ہو گیا تھا، 7 محرم تک جو مشکیزوں میں خیموں میں پانی تھا وہ 7 محرم کو ختم ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، خوشی میں دوست یاد آئے نہ آئے، جب پریشانی میں گر جاتا ہے نا انسان تو رشتہ دار یاد آتے ہیں، شادی میں یاد آئے نہ آئے تو گھر میں قضیہ ہو جائے
تو پھر یاد آتا میرا فلاں دوست نہیں آیا، میرا فلاں عزیز نہیں آیا۔ رونے والوں، 4 محرم کو جب فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھی، علی کی بیٹی نے دیکھا ہر طرف سر نظر آ رہے ہیں۔ حسین کو بلا کے کہا حسین یہ فوجیں کیوں آ رہی ہیں، یہ فوجیں کیوں آ رہی ہیں؟ میرے امام نے فرمایا علی کی بیٹی کے میرا خون چاہتے ہیں، میرا خون چاہتے ہیں، جب یہ کھانا میرا خون چاہتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے کہا ہر طرف فوجوں کے لشکر ہیں، کیا تیرا بھی کوئی ہے؟ آجو من اللہ، آجو من اللہ، سوائے میں مظلوم کربلا کسی غم میں نہ رونے والے۔ جب یہ حسین کی بہن نے کہا نا کہ تیرا بھی کوئی ہے، علی کی بیٹے نے کہا ہاں میرا ایک بچپن کا دوست ہے، وہ کوفہ میں رہتا ہے، حبیب ابن مظاہر نام ہے۔ آجو من اللہ، آجو من اللہ، رونے والوں میرا بچپن کا ساتھی ہے، حبیب اس کا نام ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین پھر حبیب کو خط لکھنا تاکہ تیری مدد کو آئے۔ رونے والوں جب حسین والا نے لکھنا شروع کیا، بی بی نے کہا حسین خط تو لکھ، دستخط میں کر دی۔ آجو من اللہ، اللہ جانے آپ اس کے حال میں بیٹھے ہیں۔ رونے والوں عرب میں رواج تھا جب کوئی غریب ہو جاتا تھا نا تو پھر ماں کا نام لکھا جاتا تھا۔ علی کے بیٹے نے حسین مولا نے حبیب کے نام خط لکھا، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حبیب میں 2 محرم کا کربلا میں آ گیا ہوں، حبیب 4 کو میرا پانی بند ہو گیا ہے، حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میری سکینہ میرے ساتھ ہے، میری بہن میرے ساتھ ہے۔ رونے والوں علی کی بیٹے نے خط کو مکمل کیا، نیچے کیا لکھا؟ حسین بن فاطمہ۔ جب فاطمہ کا نام آیا میں کہتا ہوں مولا تو اتنا غریب ہو گیا، نوکروں کو اپنی نام، اپنی ماں کا نام۔ آجو من اللہ، آجو من اللہ، رونے والوں ایک منظر آگے بڑھائیں، میں نے تفصیل پڑھتا ہوں لیکن خط مکمل ہوا، بلایا گیا، کہا جاؤ اے قاسم کوفہ میں میرا حبیب رہتا ہے، اس کو یہ خط دے کے آؤ۔ میں نہیں پڑھتا، دروازے پر وہ پہنچا، کل بات کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حسین کا قاصد ہوں۔ آجو من اللہ، آجو من اللہ، حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے جلدی جلدی دروازہ کھولا، کہا اکبر کی شادی کا خط ہو رہا ہے۔ آجو من اللہ، سوائے میں مظلوم کربلا کسی غم میں نہ رہے، اپنے سینے پہ آئے نہ کرے بلکہ اپنے سینوں پر ہاتھ مار کے کہے یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ رونے والوں قاصد کو دیکھا، حسین کے ساتھی، حسین کے دوست نے سوچا اکبر کی شادی کا خط ہوگا، اکبر جوان ہو گیا ہوگا، قاسم جوان ہو گیا ہوگا۔ رونے والوں قاسم نے خط دیا، حبیب نے سینے سے لگایا، حبیب نے آنکھوں میں مس کیا، پھر چوما، چوم کے کھولا، کھولا کیا لکھا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حبیب میں زینب کو ساتھ لے آیا، میں بیابان کربلا میں پہنچا ہوں، اگر ہو سکے تو کربلا میں 10 محرم سے پہلے میری مدد کو۔ رونے والوں اتنا حبیب نے خط پڑھا، خط کو بند کیا، بیوی نے پوچھا کس کا خط تھا؟ کہا میرے مولا کا خط تھا۔ بیوی نے پوچھا
کیا لکھا ہے، کیا بلایا ہے، بیوی نے کہا کیا ارادہ ہے، کیا بلایا ہے، آزمانے کے لیے کہا میں جانا نہیں چاہتا۔ رونے والوں، حبیب کی بیوی نے کہا اگر تو جانا نہیں چاہتا یہ چوڑیاں تو کر لے۔ آجو کو میں اللہ سوائے ہمیں مظلوم کربلا کسی میں ہمیں نہ رونے والوں کا یہ چادر تو رکھ لے، میں حسین کی مدد کے لیے کربلا میں جاتی ہوں۔ رونے والوں کی بھی نہیں جملہ کہا، حبیب نے کہا وہ میرا بچپن کا ساتھی ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ رونے والوں تیاری مکمل ہوئی، غلام سے کہا کوفے کے بعد یہ سواری لے جا، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ جب غلام سواری لے کر کوفہ کے باہر پہنچا اور مولا کو آنے میں دیر ہوئی، غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر حبیب کو آنے میں دیر ہوئی میں تجھ پر سوار ہو کربلا میں جاؤں گا اپنے حسین کی مدد کے لیے۔ رونے والا ادھر حبیب سوار ہوا، کربلا کی زمین پہ پہنچا، جب تو غبار اٹھی، علی کی بیٹی نے باہر شور سنا، حسین مولا نے کہا اکبر قاسم عباس آگے بڑھو، میرا بھائی آ رہا ہے۔ ایک منظر اور آگے بڑھائے، رونے والوں جب یہ کہا اکبر آگے بڑھو، چچا کا استقبال کرو، قاسم آگے بڑھو، چچا کا استقبال کرو۔ ادھر بی بی نے سنا، جناب فضا کو بلایا، جناب فضا سے کہا ذرا کان دیکھ یہ شور کیسا ہے، ذرا کان دیکھ یہ شور کیسا ہے۔ جناب فضا نے آگے بتایا اور حسین کا ساتھی ہے، حبیب نام ہے، اور مولا کی مدد کے لیے آیا ہے۔ رونے والوں میں جملہ کہہ رہا ہوں میرا سینہ پھٹ نہ جائے۔ رونے والوں علی کی بیٹی نے کہا اما فضا خیمے کے دروازے پر جا کے کہتے حبیب تیر سلام دیتے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اتنے غریب ہو گئے تھے کہ نوکروں کو کہہ رہے علی کی بیٹی کتنی غریب ہے، اتنی غریب ہو گئی، نوکروں سے کہہ رہی ہے جا کے کہو بہن سلام کہتی ہے۔ بی بی آپ اس سے قبول فرما، اے وقت کے امام آپ اس سے قبول فرما۔ کریم اللہ